رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے، نوبت فاقوں تک آ چکی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قرض کس طرح سے اتارا جائے۔ قرض دینے والے لوگ تنگ کر رہے ہیں، لیکن قرضہ اتارا نہیں جا رہا ہم سے۔ پیسے ہے ہی نہیں تو کہاں سے اتارے؟ وسائل نہیں بن پا رہے۔ ہر دوسرا بندہ اس معاملے میں پھنسا ہوا ہے، وہ پریشان ہے قرض کی وجہ سے۔ دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ قرضے کا رجحان بڑھ چکا ہے۔ لوگ قرضہ لے لیتے ہیں لیکن اتار نہیں پا رہے، کیونکہ ان کی نیت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف کھانے میں لگے ہوئے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں جن کی نیت ہوتی ہے یار قرضہ اتارنا ہے، وہ پوری جان کی بازی لگاتے ہیں قرضہ اتارنے کے لیے، لیکن اتار نہیں پا رہے۔ معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یار اسباب نہیں بن رہے، کہیں سے پیسے آئے تو یار میں کم سے کم قرضہ اتاروں، باقی چیزیں بعد میں دیکھ لیں گے تاکہ میری زندگی سکون میں آ جائے۔ بس سوتے جگتے ہمارے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں دیکھا جائے تو معاشی جو بحران آیا ہوا ہے، معاشی جو حالات خراب ہوئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہر دوسرا بندہ پریشان ہے۔ اور جو سود پر قرضہ لے لیتے ہیں وہ ان کا تو چھوڑ ہی دیجئے، ان کا تو بس سمجھ لیجئے اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ انہوں نے سود پر قرضہ لے لیا پریشانی میں، اور اس کے بعد ذریعے وسائل ہی نہیں بن رہے ان کے لیے کہ وہ کسی طرح سے بھی اتار پائے۔ وہ قسطیں اتارتے ہیں، کچھ پیسے اتار رہے ہیں مہینہ مہینہ کر کے، لیکن ان کا جو قرضہ ہے، جو انہوں نے قرضہ سود پر لیا، وہ قرضہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، صرف سود اتار رہے ہیں۔ یعنی دیکھا جائے تو معاملات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا جنہوں نے سود پہ قرضہ لیا۔ سمپل سی بات یہ کہ سب سے پہلے اپنے اللہ رب العزت سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، رو اس کے سامنے، معافی مانگو اور عہد کرو کہ آئندہ میں ایسا کوئی قرضہ نہیں لوں گا، آئندہ میں سود پر کوئی کام نہیں کروں گا۔ پھر ہو سکتا ہے کہ معاملات آپ کی بہتری کی طرف آ جائے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا سود جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلے عام اعلان جنگ ہے۔ یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، بلکہ اس کے بیوی بچوں کو، اس کی پوری نسل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف قرضدار کہ قرضہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اتار نہیں پا رہے، نیت ہے، خلوص دل سے نیت ہے ان کی کہ قرضہ اتارنا ہے، لیکن اتار نہیں پا رہے۔ میں ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، علم الانسان ما لم یعلم، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیا کرے بھائی۔ اب بات شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں قرضہ ہر انسان پہ چڑھتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ پھنس جاتے ہیں کہیں پر تو وہ کہیں نہ کہیں سے قرضہ لیتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے پیسے لیتے ہیں۔ جب تک قرضہ لیتے ہیں جب تک وہ خود فائنینشلی اسٹرانگ نہ ہو جائے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ کے سامنے آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ظاہر چینل ہے، اس کی ٹیم ہے، پوری ٹیم موجود ہے، اس کو چلانا ہوتا ہے، اس کے اخراجات ہیں، اس کا سب کچھ ہے۔ میں آپ لوگ بالکل کلیئر سب کچھ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم پھنسے اور کس طرح سے اللہ رب العزت نکال دیتا ہے۔ ہر مہینے مجھے نہیں پتا ہوتا کہاں سے اسباب بنتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے معاملات بنتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے سارے معاملات نکلوا دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ 3 4 مہینے ہماری ٹیم کے لڑکوں کی سیلریاں نہیں گئی، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ساتھ کروا دی۔ بڑا کوپریٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، بڑا کوپریٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے معاملات ایسے بنائے کہ بس فوراً سے ماشاءاللہ سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ پر کامل یقین، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ جن لوگوں کو اللہ پر کامل یقین ہوتا ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یار میں پھنس رہا ہوں، میرے اللہ نے راستہ بھی رکھا ہوا ہے، اس کا ضرور نکالے گا ان معاملات سے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہماری ٹیم ہے، ہمارا چینل ہے، اس کے علاوہ بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں جو خود پڑھنے آتے ہیں۔ میں آن لائن ٹیچنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو میں قرآن آن لائن پڑھاتا ہوں اس کی بات نہیں کر رہا، ان سے تو ظاہر ہے میں فیس لیتا ہوں اور یہ حق بھی ہے کیونکہ ٹائم لگاتے ہیں ہم تو ہم فیس بھی لیتے ہیں،
لیکن میں بات کر رہا ہوں اس وقت جو میرے پاس پڑھنے آتے ہیں بچے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں ان سے نہیں لیتا ہوں. اور تقریباً ماشاءاللہ سے کافی زیادہ بچے ہیں، کافی زیادہ ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنے زیادہ بچے ماشاءاللہ سے آتے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا چینل جو ہے، یہ چینل ایک اور چینل ہے، ان کے اخراجات ہوتے ہیں منتھلی، سمجھ لیجئے کہ تقریباً 6-7 لاکھ روپے کے اخراجات بن جاتے ہیں یہ ہر مہینہ. اور ظاہر ہے کہ میں اتنا ریونیو جنریٹ نہیں کر پاتا ہوں، ظاہر ہے ہماری ٹیم کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اور باقاعدہ اسے پوری طرح سے ہماری ٹیم میں ڈسٹریبیوشن کرنی پڑتی ہے، یعنی جس کی جو سیلری ہے اسے پے کرنی پڑتی ہے، ہر معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے. الحمدللہ بہت سے ایسے گھر ہیں جو بتانا نہیں چاہیے یہ بات، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں. الحمدللہ ان کی جتنا ہماری ٹیم سے ہو سکتا ہے وہ ہماری ٹیم کرتی ہے، وہ ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، ان میں لاکھوں روپے خرچہ آ جاتا ہے. ایک بار ایسا ہوا کہ 3 مہینے یا 3.5 مہینے ہو چکے تھے، نہ ٹیم کی سیلری گئی نہ کچھ ہوا، بڑا پریشان تھے. صرف اللہ رب العزت سے مانگا اور اللہ رب العزت سے خوب دعائیں مانگی. میری ڈیلی کی روٹین میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو بھی یہی سکھاتا ہوں کہ یار دیکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بڑا فائدہ ہے اس میں. اللہ کو اپنا دوست بنا لو گے، جب اللہ پاک آپ کا گہرا دوست بن جاتا ہے، سچا دوست آپ بنا لیتے ہو اللہ تعالیٰ کو، یعنی کہ آپ کے دل میں یہ کہ یار میرا جو دوست ہے، اللہ پاک جو میرا دوست ہے، وہ میرا سب سے اچھا اور گہرا دوست ہے. پھر دیکھو کیسے قدرت تمہاری مدد کرتی ہے. قرآن پاک میں ہے نا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اے محبوب تم اللہ پر بھروسہ رکھو، بس اللہ کافی ہے. اور جب دیکھو بس اللہ کافی ہے تو پھر ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، پریشانیاں آپ کی ختم ہونے لگ جاتی ہیں. آپ یہ سوچو کہ یار صرف اس بات پر، بالکل 100% اس بات پر ختم ہونے لگ جاتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہماری ٹیم کے جو مسئلے مسائل تھے، ہمارے کچھ ایسے 3.5-4 مہینے ہونے والے غالباً، تو اس پہ کیا ہوتا ہے پھر کہ بڑے پریشان کہ لوگوں کو سیلریز دینی ہے، جو لوگوں کی سے ہم لوگ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو بچے پڑھنے آتے ہیں ہم سے جو ہو سکتا ہے ان کے لیے کرتے ہیں، ہماری ٹیم سے جو ہو سکتا ہے. میری کوئی اس میں کوئی بھی، یقین مانیے میری کوئی محنت نہیں ہوتی، کوشش کرتا ہوں، اللہ پاک قبول فرمائے، لیکن کوشش کرتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب معاملات اتنے خراب ہو چکے، ہم پھنس چکے بری طرح سے ٹینشن میں، یقین مانیے میں نے پڑھائی کو اور زیادہ بڑھا دیا. اب میں بتاؤں گا آگے چل کے کیا پڑھتا ہوں. بہت زیادہ بڑھا دیا میں نے، اتنا پڑھائی کو بڑھا دیا تھا یقین کریں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا یار اے اللہ، مجھے تو نوازتا ہے، ہمیشہ نوازتا آیا اور ہمیشہ پریشانیوں سے نکالا ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا میرے بچپن سے لے کر ابھی تک ایسی کوئی پریشانی ہو جس میں ابھی تک پھنسا ہوا ہوں. نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے پریشانی ایسی. تو نے ہر پریشانی سے نکالا ہے، اور اللہ رب العزت ہر انسان کو نکالتا ہے. کامل یقین، پھر سے یہ الفاظ دہرا رہا ہوں، اللہ پر کامل یقین کر لو. یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جو قرض میں ڈوبے ہوئے، اتار نہیں پا رہے قرضے کو. کیا ہوتا ہے کہ ایک دن میرے پاس ایک میسج آتا ہے میرے واٹس ایپ پر، وہ ہماری ٹیم کے پاس ہے. عبداللہ بھائی سے بات کرنی. ٹیم نے کہا کہ عبداللہ بھائی سے بات نہیں ہو سکتی، پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا شیڈول جو ہے بہت بیزی رہتے ہیں وہ زیادہ تر، تو اس لیے زیادہ بات نہیں. اب ہمیں بتا دیجئے کیا مسئلہ ہے. بولے نہیں بات کرنی. ایک دن میسج آئے، 2 دن آئے، تیسرے دن، یعنی کافی دن تک میسج کیے. وہ ٹیم تھک گئی، اتنے میسیجز تھے ان کے کہ ٹیم تھک گئی. ہمارے وہ جو عثمان صاحب ہیں وہ تھک گئے. انہوں نے آخرکار مجھے کہا کہ بھائی عبداللہ بھائی آپ پلیز ان سے بات کر لیجئے گا. میں نے کہا مجھے بتا دیتے اتنے میسیجز کیے میں. چلو مسئلہ نہیں ہے، بات کر لیتے ہیں. مجھ سے جب وائس پر بات ہوئی، مجھے کہہ رہے مجھے کال پہ بات کرنی ہے آپ سے، کنفرمیشن چاہیے، آپ ہی عبداللہ بھائی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا بھائی میں بات کر لیتا ہوں آپ سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کال پہ بات ہوئی ہے، اور مجھے نہیں پتا انہوں نے کال پہ بات کی، نارملی بات کی، بس آپ سے بات کرنی تھی، بس دل مطمئن ہو گیا. اور میں نے کہا آپ کے کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کوئی پرابلم چل رہی، کوئی معاملات خراب چل رہے، کیا ہوا؟ بولا نہیں بس آپ سے بات کرنی تھی. میں بتاؤں مشکل سے انہوں نے 4-5 منٹ بات کی ہوگی، بس فون رکھ دیا.
اس کے بعد ہماری ٹیم کے پاس 2 منٹ بعد ہی میسج آ جاتا ہے. میں نے اچھا فون رکھ دیا, میں نے دے دیا موبائل, وہ موبائل ہی الگ ہے بالکل, میں نے دے دیا. اس کے بعد میسج آتا ہے اور اکاؤنٹ نمبر مانگتے ہیں. اس کے بعد سمجھ جائیے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا. یقین مانیے میں نے خود سے کچھ بھی نہیں بولا, نہ میں بولتا ہوں کسی کو کیا معاملات ہے, کیا ہے, کیا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ تقریباً کچھ مہینوں پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں, کچھ مہینوں پہلے کی بات. انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے سینڈ کر دیے تھے کہ یقین مانیے 3.5-4 مہینے کا دینے تھے, 5 مہینے کے پورے اخراجات باہر تھے ہمارے. اور وہ اخراجات یہ تقریباً ہے کوئی 5-7 مہینے پہلے کی بات ہوگی. تو یعنی ماشاءاللہ یہ اس طرح سے, یہ رمضانوں سے پہلے کی بات ہے یعنی کہ, تو اس طرح سے بھی دیکھو یہ یاد رکھنا. بعد میں مجھے سمجھ میں آیا کہ مجھ سے بات کرنا, اس بات کا کنفرمیشن ان کو کرنی تھی کہ یار یہ عبداللہ بھائی سے بات ہو رہی ہے یا کسی اور سے بات ہو, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ فیک بہت زیادہ معاملات چلتے ہیں, بہت زیادہ لوگ پاگل بناتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. اس وجہ سے بات کرنا یہ ان کی بہت اچھائی تھی ان میں, یہ کہ انہوں نے بات کی مجھ سے, زبردستی پیچھے لگے رہے کافی دن تک کہ عبداللہ بھائی سے بات کرنی ہے. اور دیکھیں اب بات یہ آ جاتی ہے, تو ہو گیا معاملہ. اب بات آ جاتی ہے یہ کس نے کیا, اللہ رب العزت نے. یہ صرف سمجھانے کے لیے, میرا مقصد کسی بات کو یا اپنے یہ معاملات دکھانا نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. کوئی اپنے فائنینشلی اگر پرابلم میں آ جاتا ہے, کسی وجہ سے آ جاتا ہے, ظاہر ہے اتنا بڑا سیٹ اپ لے کر ہم چل رہے ہیں, اللہ کا فضل و کرم ہے, تو ظاہر ہے پریشانی تو آتی رہتی ہے. تو یہ میرا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میں پریشانی آپ لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں, نہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ رب العزت سے جب مانگنا شروع کر دیتے ہو آپ, میں نے جیسے آیت بتائی, وہ توکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا, اور اے محبوب تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور بس اللہ ہی کافی ہے, اللہ کافی ہے, بات ختم. بالکل سمجھ جائے اس بات کو. اور ایک جگہ آتا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, دل و جان سے کرو, جتنا تمہارے اندر قوت ہے اتنا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب بات یہ آتی ہے میں نے کیا کیا, ڈیلی روٹین کی بات کرتا ہوں میں آپ کو. ڈیلی روٹین میں اپنے شامل جو میرے پاس میسیجز آتے ہیں یا جو میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں, اور ماشاءاللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ سپورٹ نہیں کرتے ہمارے چینل کو, بڑا سپورٹ کرتے ہیں, الحمدللہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں. وہ کافی پرانے سبسکرائبرز ہیں ہمارے, جو خالی پاکستان سے نہیں, پاکستان کے کافی لوگ سپورٹ کرتے ہیں, لیکن وہ یو کے سے ہے, یو ایس اے سے, سعودیہ سے ہے, یو ای سے, ہر جگہ سے بڑا سپورٹ کرتے ہیں, کینیڈا سے. یقین مانیے ان کو میں نے ڈیلی روٹین کیا بتائی ہوئی ہے, میں نے کہا اس طرح سے زندگی گزارنا شروع کر دو. خالی پیسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, زندگی میں سکون. اگر آپ ڈپریشن میں ہو, کسی بھی وجہ سے آپ پریشانیوں میں, اذیت الفاظ یاد رکھیے گا, اذیت میں ہو, ذہنی اذیت اس میں ہو, ڈپریشن میں چلے جاتے, کچھ بھی معاملات ہیں آپ کی زندگی کے, بہن بیٹھی ہوئی ہے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا, بیٹی ہے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا, یا کوئی بیماری ایسی آ گئی ہے گھر میں, یا آپ کی والدہ کو بیماری لگ گئی ہے, اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, یا خود کو ایسی بیماری لگ گئی ہے, یار اس سے نکل نہیں پا رہا ہوں. یقین مانیے ان کو جب کافی یعنی کہ ٹائم سے 8-10 مہینے سال سے میرے پاس میرے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں, خاص لوگ جو ہیں میرے, وہ خاص لوگ بھی ماشاءاللہ 100-150 کے قریب پہنچ گئے اور بڑھتے جا رہے دن بدن, الحمدللہ. اللہ کا فضل و کرم ہے. یہ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ پاک دیتا ہے. یہ رزق کون دے رہا ہے ہمیں؟ اللہ پاک دے رہا ہے. یہ نعمتیں کون اتار رہا ہے؟ اللہ پاک دے رہا ہے. پہلے یہ یقین بنا لو. تو میں نے ان کو ڈیلی روٹین کے بارے میں جو بتایا وہ میں نے کس طرح سے بتایا. میں نے کہا بھائی صبح سب سے پہلے اپنے دن کا آغاز جو ہے نا آپ نے وہ تہجد سے کرنا ہے. تہجد یہ رات کا ایک ایسا پہر ہے جس میں آپ اللہ کے سامنے رو لو, وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا. تمہارے آنسو گرنے سے پہلے تمہاری دعائیں قبول کر لیتا ہے. جیسا تم چاہنے لگ جاتے ہو ویسا ہونے لگ جاتا ہے. چاہے 2 رکعت پڑھ لو لیکن پڑھو لازمی, استغفار کرو, مانگو, رونا شروع کر دو. دیکھو فجر میں 15-20 منٹ 25 منٹ اب رہے گا, رو یار, اس وقت دعا مانگنا شروع کر دو. بس اذان ہونے تک مانگتے رہو, مانگتے رہو. اللہ پاک آسمان سے دنیا پر نزول فرماتے ہیں
یہ یاد رکھیے گا، جب آپ روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتا ہے وہ آپ کے چہرے پر آتا ہے، اور چہرے سے زمین پر گرنے سے پہلے آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور فرشتے لڑتے ہیں آپس میں آپ کی دعا منہ سے چھیننے کے لیے، وہ اچک اچک کر لے کے جاتے ہیں۔ یہ ہے رات کی تنہائی کی عبادت، اس کی پاور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر نماز فجر ادا کرو، دن کا آغاز اچھے سے کرو، صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھو، اس کے بعد آپ اپنے روزمرہ کے کام پر لگ جاؤ۔ استغفار 1200 مرتبہ آپ تہجد میں کر چکے ہو، ظہر کی نماز ادا کرو، تھوڑا سا قیلولہ کر لو کھانے یعنی لنچ کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، عصر کا ٹائم ہو جائے پھر قرآن پاک پڑھو۔ قرآن پاک آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو، میں اپنی ڈیلی روٹین کا بتا رہا ہوں کہ عصر کی نماز کے بعد کوشش یہ ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے۔ مغرب کے بعد پھر آپ صبح شام کی مسنون دعائیں، ذکر و اذکار کرو، 3 تسبیحات پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک استغفر اللہ کی تسبیح، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک درود شریف کی تسبیح، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہو، استغفار کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد عشاء کے بعد اگر آپ قرض دار ہو، ایسا فارمولہ بتا رہا ہوں، یقین مانیے لاکھوں روپے لوگ لے کر بھی نہیں بتاتے، میں وہ بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ عشاء کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ قرض دار ہو، فائنینشلی پرابلم میں ہو، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہو، ایسی مشکل جس سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے، سورہ یاسین 7 مرتبہ پڑھ لو، اور اپنی زندگی کو پھر دیکھ لو، کرو کچھ ٹائم، کرو، چھوڑنا نہیں اس کو، زندگی بھر کرو، لیکن کچھ ٹائم کر کے دیکھو، فائدے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، قرضہ خود بخود اترنے لگ جائے گا، مالی معاملات آپ کے خود بخود بہتر ہونے لگ جائیں گے۔ میں جانتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی تو میں دنیا سے غافل ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا کیا حساب کتاب ہے۔ بھائی میں بھی اسی دور میں جی رہا ہوں، میں جانتا ہوں پیسہ بہت ضروری ہے، ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ اگر پھنسے ہوئے ہو، پڑھو سورہ یاسین 7 مرتبہ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، نماز نہیں چھوڑنی، یاد رکھنا استغفار نہیں چھوڑنا ہے، یاد رکھنا وہ وقت میں اللہ کو یاد کرو جس وقت میں اللہ پاک خود پکار رہا ہوتا ہے، اور دل سے یاد کرو، وہ وقت نکالو، وہ وقت نکالو گے تو آپ فائدہ۔ میں آخری رات کے آخری پہر کی بات کر رہا ہوں، وہ بالاسحار ہم یستغفرون، اللہ کے نیک بندے جو ہیں سحر کے وقت، سحری کے وقت یعنی کہ جو تہجد کا ٹائم، اس وقت استغفار کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ پھر دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے، کر کے دیکھو، انشاءاللہ فائدہ 100% ہوگا۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیجئے، اور جو ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دین کا کام مسلسل چلاتے رہیں، اور اس میں ہم بھرپور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہم پوری کوشش کرتے کہ یار اس مشن کو آگے سے آگے تک لے جائے اور پوری دنیا میں پھیلا دیں۔ اس میں جو لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں، مال میں، دولت میں برکت عطا فرمائے، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ جنہوں نے آن لائن قرآن ٹیچنگ کے حوالے سے اگر کوئی بات کرنی ہو تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔